جاری ہے۔ اور اقتصادی خبروں میں یہ خبر کہ قطر چیمبر اور بنین کے ایوان صنعت کے درمیان دو طرفہ تعاون کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے محترمہ جارجیا میلونی کو جمہوریہ اٹلی کی وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے محترمہ جارجیا میلونی کو تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے محترمہ جارجیا میلونی کو اٹلی کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ نے کہا ہے کہ کونسل آئین سازی کے اپنے سفر میں ایک نئے مرحلے کے آغاز کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ کونسل معمول کے 91ویں سیشن کے پہلے لیجسلیٹو ٹرم کے دوسرے معمول کے سیشن کا آغاز آئندہ منگل سے کر رہی ہے۔ ڈاکٹر الفضالہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کی زیر صدارت دوسرے سیشن کے انعقاد کا کام کاج دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور اس اہم واقعے کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، شعبوں کا تعین کر دیا گیا ہے اور ملک میں آئین سازی کے سفر کے نئے مرحلے کے آغاز کے لیے تمام ضروریات کو پورا اور ماحول کو سازگار بنایا جا رہا ہے۔ قطر نیشنل ڈے سیلیبریشنز کی منتظمہ کمیٹی نے آج شام سلال محمد ہیریٹیج ریزرو سے سال 2022 کے قطر نیشنل ڈے کے سلوگن کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر قطر کے وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے اعلان کیا کہ اس سال قطر کے نیشنل ڈے کا سلوگن ہوگا وحدتنا مصدر قوتنا۔ یہ جملہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا اتحاد ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وزیر ثقافت نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر ہمارا اتحاد نہ ہوتا تو ہم بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ نہ کر سکتے اور نہ ہی ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی حاصل کر سکتے۔ واضح ہے کہ قطر نیشنل ڈے کے لیے ہر سال ایک ایسا سلوگن منتخب کیا جاتا ہے جو قطری قوم کی تاریخ، قربانی، کامیابی اور وطن کے ساتھ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کے موقع پر فینس کے لیے قطر کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے شاندار تفریحی، ثقافتی اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام تیار کیے ہیں۔ ورلڈ کپ کے موقع پر منعقد کی جانے والی ان تقریبات میں دنیا بھر سے آنے والے فٹ بال فینس کا خیال رکھا جائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ دوحہ کے لیے ایک سنہری موقع ہے جس کے ذریعے وہ اقوام عالم کو اپنے مقامی کلچر اور عرب ثقافت سے روشناس کرا سکتا ہے، جو علاقائی اور عالمی سطح پر ملک کی شبیہ کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ یہ تمام پروگرام قطر تبدع یا قطر کریٹس نامی پہل کے تحت منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہ ایونٹ کسی عرب ملک میں ہو رہا ہے۔ قطر یونیورسٹی نے عرب یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے QS سائمنڈز کی 2023 کی ریٹنگ میں لگاتار دوسرے سال دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ قطر یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر حسن الدرہم نے کہا کہ یہ درجہ بندی یونیورسٹی کو حاصل ہونے والی نمایاں پیش رفت ہے اور اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ کے شعبے میں یونیورسٹی کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے جاری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر الدرہم نے اس موقع پر تدریسی عملے، ملازمین اور طلباء کی زبردست کاوشوں کی تعریف کی، جن کی بدولت
یونیورسٹی کو یہ مقام ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے ملنے والی لامحدود سپورٹ اس طرح کی پوزیشن حاصل کرنے میں اہم فیکٹر ثابت ہوتی ہے۔ سوڈان کی جنوبی ریاست النیل الازرق یا بلو نائل کے علاقے ود الماحی کی مقامی کونسل کے سی ای او نے کہا ہے کہ علاقے کے 3 دیہاتوں میں ہونے والی شدید قبائلی لڑائی کے نتیجے میں 200 افراد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی کو روکنے کے لیے فوج، پولیس، ریپڈ ایکشن فورس اور خفیہ ادارے کے اہلکاروں کو علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ ریاست کے گورنر اور سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد العمدہ آبادی نے پرتشدد واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس کے مشرق میں فلسطینی کسانوں کو گولیوں اور آنسو گیس کے گولوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ خزار نامی علاقے کے مشرق میں واقع سرحدی پٹی پر تعینات قابض فوج نے فلسطینی کسانوں پر گولیاں چلائیں اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے بعد کسانوں کو مجبوراً علاقے سے نکلنا پڑا۔ نیوز ایجنسی نے مزید کہا کہ بعض کسانوں کو گیس کے گولوں کی وجہ سے سانس لینے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ روس کے فوجی دستے یوکرین کے علاقوں کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ کییو کے فوجی بھی آگے بڑھنے اور اپنے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے دستوں نے ڈونیٹسک، لوگانسک اور خیرسون پر کیے گئے یوکرینی فوج کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیان کے مطابق روسی فوجی دستوں نے خارکیو میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے جانے والے میزائلوں کی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران روس نواز انتظامیہ نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرینی خیرسون سے فوراً نکل جائیں۔ ادھر یوکرین کے مختلف علاقوں میں اہم بنیادی انفراسٹرکچر کو آج پھر نشانہ بنایا گیا۔ متعدد ذرائع نے بتایا کہ ملک کے کئی علاقوں میں ایندھن کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب تہران میں ایران کی وزارت خارجہ نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے اقوام متحدہ سے کیے جا رہے اس مطالبے کی شدید مذمت کی ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کی جائے کہ روس نے یوکرین پر حملے کے دوران ایران کے تیار کردہ ڈرون طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم جناب اینٹونی البینیز اور جاپان کے وزیر اعظم جناب فومیو کیشیدا امریکہ کے حلیف دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ علاقائی سیکیورٹی کے متعلق کیے گئے ایک سابقہ معاہدے کا اپ ڈیٹڈ ورژن سمجھا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب چین ایشیا اور پیسیفک ریجن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جاپان کی فوج شمالی آسٹریلیا کی مسلح افواج کے ساتھ اور اب تجارتی دنیا سے چند خبریں۔ تجارت نے بنین کے ایوان صنعت و تجارت کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ قطر چیمبر کی جانب سے چیمبر کی انتظامی کونسل کے اول نائب صدر جناب محمد بن احمد بن طوار الکواری نے اور بنین کی جانب سے چیمبر کے صدر جناب آرنولڈ کابو نے MOU پر دستخط کیے۔ جناب الکواری نے اس موقع پر کہا کہ اس MOU پر دستخط قطر چیمبر کی اس خواہش کا حصہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھایا جائے اور قطر کے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے دروازہ کھولا جائے کہ وہ دنیا کے دیگر ملکوں کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تعلقات استوار کر سکے۔ قطر اسلامک بینک QIB نے قطر اور عرب دنیا میں سب سے بہترین اسلامی بینک کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔
इस अवार्ड का ऐलान अरब बैंकरों के आलमी इत्तेहाद ने एक तकरीब के दौरान किया, जिसके दौरान सन 2022 में बैंकिंग सेक्टर में कामयाबियां हासिल करने वालों के दरमियान इनामात तकसीम किए गए। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी को जमहूरिया इटली की वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाने के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। कतर नेशनल डे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कौमी दिन 2022 के स्लोगन का ऐलान कर दिया है। इस बार का स्लोगन साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की तकरीर का एक जुमला वहदतुना मस्तर कुव्वतिना मुंतखब किया गया है। सूडान की रियासत ब्लू नाइल में लड़ाई को रोकने के लिए सिक्योरिटी दस्तों को मामूर कर दिया गया है, जबकि रूस और यूक्रेन की फौजें आपस में गोलाबारी कर रही हैं। और कतर चैम्बर और बेनिन के ऐवान सनद के दरमियान दो तरफा ताउन के लिए एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन शामिल बलूची को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।